الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ معزز سامعین، اس سے پہلے ایک پروگرام کے اندر میں نے رمضان کے تعارف کے تعلق سے اس کی بعض خصوصیات شرعی طور پر بیان کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ انسان جب کسی چیز کی حقیقت، اس کے فیکٹ کو جان لیتا ہے، اسے پہچان لیتا ہے، اس کے فائدے کو سمجھ لیتا ہے، تو پھر دل کا میلان اس کی طرف ہو جاتا ہے، آدمی دل سے اس کی قدر کرتا ہے اور اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی میں ماہ رمضان ہی کے تعلق سے ایک بات اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کے اندر یہ جو رمضان کے مہینے کو منتخب فرمایا اور اس کو خصوصی عظمت و اہمیت عطا فرمایا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو دنیا کی اس وقت کیا حالت تھی، خاص طور پر عرب جو سوسائٹی تھی اس کے کیا حالات تھے، اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا، تب پھر ہم انشاءاللہ رمضان کے مقصد کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اس پر غور و فکر کریں، تو قرآن اللہ کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سن 2 ہجری میں جب یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور رمضان المبارک کی یہ حیثیت شرعی طور پر مقرر کی گئی، تو اس وقت 2 قسم کے لوگ پائے جاتے تھے۔ ایک قسم ایسے لوگوں کی تھی جن کے خیالات، جن کی تھنکنگ اور جن کی فکر یہ تھی وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، اور یہ جو ہم مرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، یہ تو ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، اور ہماری موت بھی جو ہوتی ہے تو یہ گردش زمانہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ زمانہ ہے جو ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ آدمی بچے سے جوان، جوان سے بوڑھا ہوتا ہے، پھر جو ہے انتقال کر جاتا ہے۔ بیماری آتی ہے، اس میں آدمی گزر جاتا ہے۔ غرضی کہ یہ شب و روز کے جو ٹائم ہیں، اوقات ہیں، بس ان کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ وقت جب موافق ہوتا ہے آدمی زندہ رہتا ہے، وقت جب مخالف ہوتا ہے آدمی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ اور حشر و نشر کی جہاں تک بات ہے، دوبارہ زندگی کی جو بات ہے، اس کی تو امکان ہی کی کوئی بات نہیں، وہ تو ہونا ہی نہیں۔ تو کچھ لوگ اس خیال کے تھے کہ وہ صرف دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، اور اخروی زندگی پر ان کا عقیدہ و ایمان نہیں تھا۔ اس لیے عیش پرستی اور راحت و آرام کی زندگی ہی ان کے سامنے ہوتی تھی، اور وہ اپنی شکم پروری، عیش پرستی، حفظ رانی، یعنی کھانے پینے اور جنسی خواہشات کو پورا کرنے ہی پر ساری توجہ دیتے تھے۔ ان کو اخلاقی یا دینی ضابطے اور قانون کی پرواہ نہیں تھی۔
ان کے ہاں کوئی تہذیب و کلچر نہیں پایا جاتا تھا، وہ بس ایک چوپائے اور جانور جیسی زندگی گزارتے تھے۔ سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حالت کا اس طرح سے نقشہ کھینچا ہے کہ یاکلون کما تاکل الانعام فالنار مثوی لہم، کہ یہ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کے منکر ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ حلال و حرام اور اخلاقی قاعدے و قانون سے بے پرواہ ہو کر بس ایسے ہی کھاتے پیتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے پیتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو مست رہو، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں۔ سرکشی، نافرمانی ان کی زندگی کے اندر قدم قدم پر پائی جاتی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی جب وہ اس کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں تو ناراض ہوتا ہے اور پھر ان کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، ایسے عیش پرست لوگوں کی بدی اور برائی اور ان کی بد انجامی کو دیکھ لینے کے بعد ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے، ایک دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنے میں دیندار نظر آتے ہیں، خدا پرست ہوتے ہیں، اور وہ پھر عبادت اور بندگی کے لیے اپنا ایک ذہن بناتے ہیں، ان کی ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اس میں غلو کر جاتے ہیں۔ افراد و تفریط ان دونوں جماعتوں کے اندر، دونوں گروہوں کے اندر پائی جاتی تھی، یعنی ایکسس اور ڈیفینسیسی۔ یہ جو دنیا پرست تھے، جو دین دار تھے، دونوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ جو دینی سوچ رکھتے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ اپنی دینداری کے اندر غلو کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ دنیا اور دنیا کے سارے معاملات کو ترک کر کے یہ جنگل، کیب اور پہاڑوں کا رخ کرتے تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر کے سب سے الگ تھلگ ہو کر کے بس یہ اللہ میں لگے ہوتے تھے، عبادت میں لگے رہتے تھے، اور دنیا کی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتے تھے، گویا کہ اپنے لیے حرام کر لیتے تھے۔ ان کے اس برے طریقے کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ایسا فرمایا، وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ یہ ترک دنیا اور دنیا سے کنارہ کشی کا جو رویہ ان لوگوں نے اپنا رکھا ہے، یہ تو ان کا خود کا ایجاد کیا ہوا ہے، اللہ نے ان پر اس کو لازم نہیں کیا، اللہ کا یہ دیا ہوا قانون نہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہ میرے نبی آپ پوچھئے کہ اللہ کے جو زینت کے اسباب ہیں، یا اللہ کی جو پاکیزہ روزی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کو کس نے حرام کیا؟ یعنی ان لوگوں نے جو اس چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے، اس سے جو کنارہ کش ہو گئے ہیں، یہ کس نے ان کو یہ اتھارٹی دیا، یا کس نے ان کو یہ حکم دیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ان کے اپنے اختیار کی ہوئی چیز ہے، اللہ اس سے راضی نہیں۔ تو بہرحال یہ دو طبقے پائے جاتے تھے، ایک تو دنیا داری میں غلو کی حد کو پہنچ گیا تھا، دوسرا دینداری میں غلو کی حد کو پہنچ گیا تھا۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ایک معتدل طبقہ ایسا دنیا کے اندر پیدا کیا جائے، مقرر کیا جائے، جو ایک طرف جائز طریقے سے دنیا کا بھی فائدہ اٹھائے اور دوسری طرف اپنی آخرت کو بھی سنوارے۔ اس ماڈریٹ اور معتدل ذہنیت کے لوگوں کو بنانے کے لیے اور لوگوں میں یہ ذہنیت اور تھنکنگ پیدا کرنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کو مقرر فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلو نہیں پسند کرتا ہے۔ خود اس نے فرمایا لا تغلو فی دینکم، کہ اے لوگو دین کے اندر غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ ہمیں اس موقع پر ایک روایت یاد آ رہی ہے جو بخاری مسلم کی روایت ہے، اور راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس روایت سے میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے غلو، حد سے تجاوز کسی بھی معاملے میں پسند نہیں کیا ہے۔ یہ امت وسط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں وسطیت، اعتدال، توازن، بیلنس کو محبوب رکھتا ہے، اور وہی اپنے بندوں کے درمیان وہ پسند کرتا ہے۔ روایت اس طریقے سے ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاء ثلاث رہط الی ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 3 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے۔ یسألون عن عبادت النبی، اور ان کا مقصد تھا کہ چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں جو عبادت کی حالت ہے اس کے بارے میں معلوم کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنا عبادت کرتے ہیں۔ وہ آئے اور ازواج مطہرات سے سوال کیا۔ جب ان کو بتایا گیا تو حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوها، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کی مقدار تھی، کوانٹیٹی تھی، حالت تھی، اس کو انہوں نے کم خیال کیا کہ یہ تو بہت تھوڑی عبادت ہے۔ پھر آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، آپ کم بھی عبادت کریں تو آپ کے لیے انف ہے، کافی ہے، لیکن ہم تو گنہگار ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ چنانچہ پھر انہوں نے اپنے طور پر پروگرام بنایا۔ ایک نے یہ طے کیا کہ میں رات کو ہمیشہ عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے پروگرام بنایا کہ اصوم ولا افطر، کہ میں روزہ رکھوں گا، کبھی افطار ہی نہیں کروں گا، کنٹینیو میں نفلی روزہ ہی رکھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا اعتزل النساء، کہ میں بیوی بچوں سے تعلق نہیں رکھوں گا، اپنے آپ کو ساری زندگی اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت میں وقف کر دوں گا، لگا دوں گا۔ روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، آپ کہیں سے تشریف لائے اور آپ کو آپ کی بیویوں نے، ازواج مطہرہ نے بتایا کہ آپ کے 3 صحابی آئے تھے، انہوں نے ایسے ایسے سوال کیا۔ میں نے جب بتایا تو پھر انہوں نے ایسا پروگرام بنایا، اور یہ پروگرام بنا کر یہاں سے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کی یہ تھنکنگ، سوچ غلط تھی، غلو کے حد کو پہنچی ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، ان کو تلاش کرتے ہیں، ملنے پر سوال کرتے ہیں انتم الذین قلتم قضا قضا، کیا تم ہی تینوں ہو جنہوں نے ایسا پروگرام بنایا؟ سنو انی لاخشاکم واتقاکم للہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا اور پرہیزگار ہوں، لیکن میری حالت یہ ہے کہ میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، اور بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے ہٹا وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس روایت کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ لیسن اور درس ملتا ہے کہ غلو کسی بھی معاملے میں ہو، چاہے دنیا کے معاملے میں ہو، چاہے دین کے معاملے میں ہو، یہ رب کو پسند نہیں، یہ دین اسلام کو پسند نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کو، خاص طور سے اس ماہ رمضان کو ہمارے اوپر لاگو کر کے ہمارے اندر یہ معتدل مزاجی اور یہ اعتدال، یہ توازن، یہ بیلنس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ ہم دنیا کا بھی فائدہ اٹھائیں، آخرت کے بھی فائدے سے محروم نہ رہیں، اور ایک معتدل امت کی صورت میں دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں کہ یہ دین ایسا ہے جو دونوں جہان کی نعمتوں سے لوگوں کو مالا مال کرتا ہے، اور جو اس دین کو مانتا ہے وہ دونوں جہان میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں دین کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا جو تقاضا ہے رب کریم اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اطاعت و عبادتوں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور آنے والا جو ماہ رمضان ہے اس میں جیسے ہمیں اور آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اسی طرح سے اس کے جو بندے بندیاں ہیں جو کسی مجبوری سے مجبور ہیں، کسی پریشانی سے دوچار ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی مشکلات کو دور فرمائے اور سب کو اس ماہ رمضان کے اندر سکون و اطمینان سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔